رمضان کا مہینہ ہے قرآن کا مہینہ، مومن کا مہینہ ہے، مسلمان کا مہینہ، شیطان کے پابند سلاسل کا مہینہ۔ جی ابھی اپنے ناظرین کو بتائیں کہ کراچی اور اس کے مضافات میں افطار کا وقت ہوا چاہتا ہے، دوسرے علاقوں میں رہنے والے اپنے مقامی وقت کے مطابق روزہ افطار کریں۔ قرآن کا مہینہ، مومن کا مہینہ ہے، مسلمان کا مہینہ، شیطان کے پابند سلاسل کا مہینہ، جرم و خطا سے توبہ بخشش کا مہینہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، مرحبا افطار ٹرانسمیشن میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ میں ہوں ہمار سلان اور میرے ساتھ موجود ہیں اظہر علی عابدی صاحب۔ ناظرین جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آپ کا ہمارا ساتھ رہے گا پورے ماہ مبارک، جس میں ہم سب مل کر سمیٹیں گے اس ماہ مبارک کی تمام تر رحمتیں اور تمام برکتیں۔ آج کے موضوع کے حوالے سے میں عابدی صاحب سے گزارش کروں گی کہ ہمیں اور ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ جی آج کا موضوع جس کا تذکرہ کل بھی ہم نے بالکل کیا تھا، اور ہم نے یہ کہا اور بجا طور پہ کہ آج پوری کائنات خوشی سے جھوم رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کائنات، اس میں کوئی شک نہیں کہ حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ نے یہ کہا کہ اگر ختم مرتبت کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نہ بناتا تو یہ کائنات نہ بناتا، اور وجہ تخلیق کائنات یہ تو سب جانتے ہیں کہ ختم مرتبت ہیں۔ تو آج وجہ تخلیق کائنات خوش ہیں، کیونکہ ان کو کہا جاتا تھا، تانا دیا جاتا تھا کفار کے جانب سے کہ آپ ابتر ہیں، آپ کی کوئی اولاد نہیں، اور پھر سورہ کوثر اتری اور کہا کہ آپ کو ہم نے خیر کثیر یعنی عزیز حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ عطا کی، اور پھر کیونکہ رسول پاک نے فرمایا کہ میری نسل جو ہے وہ فاطمہ سلام اللہ علیہ سے چلے گی، تو حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کے گھر پہلے بیٹے کی پہلی ہستی کی ولادت، تو یہ گویا سورہ کوثر کی تفسیر بن کے ہمارے سامنے آئے ہیں۔ اور صحن رسالت میں جس کو کہتے ہیں کہ ایک شگوفہ امامت پھوٹا ہے اور خوشی ہے، وہ محسن نقوی نے کہا تھا نا کہ سوچا خزاں کے عہد میں جب بھی چمن کا نام آیا میری زباں پہ امام حسن کا نام، تو جب بھی چمن کی ضرورت پڑے گی، پھولوں کی ضرورت پڑے گی، صلح کی ضرورت پڑے گی، امن و آشتی کی ضرورت پڑے گی، امام حسن کی ضرورت رہے گی ہمیشہ۔ ہمارے ساتھ جناب مولانا حیدر علوی صاحب روزانہ کی طرح موجود ہیں، خوبصورت انداز میں بیان کرتے ہیں سیرت طیبہ، سیرت آئمہ اور معارف اسلامی۔ ہمارے ساتھ جناب مولانا ڈاکٹر حسنین نادر صاحب موجود ہیں، دین و دنیاوی دونوں علوم سے آراستہ، اور آپ بھی معارف دینی بہت ہی دسترس کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ جناب ڈاکٹر حامد فاروق بخاری صاحب، ڈاکٹر سید حامد فاروق بخاری صاحب ہمارے ملک کی ایک نامور شخصیت ہیں، بہت سے چینلز پہ آپ انہیں دیکھتے ہیں اور سچ کے لیے آپ خصوصی کرم فرماتے ہیں۔ جی ایک نعت خواں بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہیں بھی خوش آمدید کہیں گے حسن عباس کو، اور ساتھ ہی حسن آپ سے گزارش کہ آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں۔ جو خاک تیرے نقش کفِ پا کی امی ہے، در اصل اسی خاک سے مانوس جبیں ہے، جو خاک تیرے نقش اے سید کل ختم رسول صاحب لا
سید کل ختم رسول صاحب الاولاق کونین کی ہر شے تیرے ہونے سے حسین ہے ٹوٹے ہیں کئی لاتوں ضربت لا سے ٹوٹے ہیں کئی لاتوں ضربت لا سے لیکن صنم فطرت بولاب وہی ہیں للہ للہ ہاں مجھے دامن رحمت میں چھپا لو للہ مجھے دامن رحمت میں چھپا لو سرکار یہ ماحول مجھے راس نہیں ہے مرحبا مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان جی ویلکم بیک ناظرین، مرحبا افطار ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ عابدی صاحب ہم گفتگو کی جی جناب مولانا حیدر علوی صاحب سے پوچھتے ہیں، جیسے ہم نے کہا کہ آج تو بڑا خوشگوار دن، پوری کائنات جھوم رہی ہے، خوشی کا عالم ہے کہ سرور کائنات ختم مرتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں ایک پہلی بڑی خوشی ہے سورہ کوثر کی تفسیر کے طور پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہیں کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ یہ خوشی ایک تو ہوتا ہے ددھیالی اور ننہالی سب خوش ہوتے ہیں، لیکن یہاں نانا نواسے کی خوشی نہیں ہے، وہ بھی اپنی جگہ پہ موجود ہوگی، لیکن یہاں میں یہ سمجھتا ہوں کہ پروردگار ارض و سما نے وہ جو مقتون نسل کا تانا دیا جا رہا تھا، وہ حضور نبی کریم صاحب الاولاق کو سب سے زیادہ خوشی تھی کہ آج کفار کے منہ بند ہو گئے ہیں، آج حق کی حجت اور دلیل بن کر امام حسن مجتبیٰ تشریف لے آئے ہیں، اور رسالت کی حقانیت کی دلیل بھی یہ موجود ہے مولا حسن مجتبیٰ کی صورت میں کہ فیضان رسالت رکے گا نہیں، بلکہ ولایت اور امامت کی صورت میں صبح قیامت تک جاری رہے گا۔ اسی لیے یہ آج سورہ کوثر کی تفسیر ہمارے سامنے موجود ہیں، اور آقا کی خوشی کا انداز دیکھیے۔ ہمارے ہاں بھی بچے پیدا ہوتے ہیں لیکن گھٹی میں لعاب دان تو کبھی نہیں ملا، لیکن یہ رسالت کا فیض تھا کہ مولا کائنات کی گھٹی بھی لعاب دان رسول ہے، سیدہ کائنات کی گھٹی بھی لعاب دان رسول ہے، اور آج مولا حسن مجتبیٰ تشریف لاتے ہیں تو ان کی بھی گھٹی اور پہلی خوراک لعاب دان رسول ہے۔ وہ اسی لیے پنج تن پاک کہتے ہیں نا کہ پنج تن ہے کہ باقی چار کی گھٹی جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پہلی بار جو مولا حسن مجتبیٰ کے کانوں نے آواز سنی ہے تو وہ آواز بھی پیغمبرانہ صدا تھی۔ نبی کریم صاحب الاولاق آذان عطا فرماتے ہیں، اور جب نام رکھنے کی باری آتی ہے تو حضور فرماتے ہیں کہ ابھی انتظار کیجئے اے علی، میرے رب کی کیا منشا ہے۔ جبریل امین نام لے کر آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اللہ نے جنت کے 70,000 پردوں میں آپ کے فرزند کا نام روز اول سے پوشیدہ رکھا تھا۔ ہے یہ لفظ حسن عربی کا، لیکن مولا حسن سے پہلے عرب میں کوئی حسن نہیں تھا، اور آپ نے پھر جو سیرت و کردار معاشرے میں پیش کی اور جس طرح اسلام کے لیے اور رسول اللہ کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا، اس سے لگتا ہے کہ مولا حسن کے بعد بھی
حسن نام کے تو ہوں گے لیکن مولا حسن جیسا کوئی نہیں. ایسی فضیلت کا کون ہو سکتا ہے. چند جملے تمہیدی آپ بھی فرما دیجئے جناب مولانا ڈاکٹر حسنین نادر صاحب. الحمدللہ، خداوند تبارک تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے یہ توفیق دی کہ جگر گوشہ بطول اور نواسہ رسول کے ذکر سے ہماری زبانیں معطر ہوں. وہ ہستی جو مرج البحرین یلتقیان کے بحر نبوت و وصایت کے التقاء سے یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان کا مصداق ہے. وہ لؤلؤ جو قرآن کا لؤلؤ ہے، وہ ہستی کہ فقل تعالوا ندعو ابناءنا، ابنا کا مصداق ہے. جو والشفع والوتر، وہ شف کا ایک جو ہے جس کے ساتھ امام حسین مل کے یہ جفت بنتا ہے، وہ مصداق ہیں. جو انا اعطیناک الکوثر کی تفسیر اور تطبیق ہے. آج خدا نے وہ ہستی اس سرزمین پر اتاری ہے ہماری ہدایت کے لیے کہ ہم ان کے ذکر خیر سے ماہ مبارک رمضان کی تمام خیر اور برکت کو اپنے دامن میں لپیٹیں اور ان کے نور وجود سے اپنی زندگی کے لیے ہدایت کا سامان مہیا کریں. سبحان اللہ. تمہیدی جملے ہیں وقفے سے قبل اور کتنے مختصر لیکن جامع خوبصورت جملے. جناب مولانا ڈاکٹر سید حامد فاروق صاحب قبلہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تو پہلے اس ولادت کی مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا ساری امت مسلمہ کو. میرا رب اسے ہمیں خیر سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. اور موجم کی اس روایت سے آغاز کرنا چاہوں گا کہ جنت نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا وعدتنی ان تزیننی برکنین من ارکانک. تو نے مجھ سے یہ وعدہ کیا تھا جب جنت والے جنت میں چلے جائیں گے، دوزخ والے دوزخ میں چلے جائیں گے اور محشر میں فیصلے ہو جائیں گے، سور پھونکنے کے بعد میزان تلنے کے بعد سارے فیصلے ہو جائیں گے، تو اپنے دو ارکان میں سے اپنے ارکان میں سے دو رکن مجھے عطا فرمائے گا، دو مینارہ نور مجھے عطا فرمائے گا. تو مولا یہ فیصلے تو ہو گئے، جنت والے جنت میں، دوزخ والے دوزخ میں آ گئے، تو ابھی تو نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا. تو میرا رب ارشاد فرمائے گا الم ازین کے بالحسن والحسین، کیا میں نے تجھے حسن اور حسین سے مزین نہیں فرمایا؟ تو حسن اور حسین میرے رب کا مینارہ نور بن کے تشریف لائے ہیں. اور جس طرح معزز احباب نے، الوی صاحب نے، قبلہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ ابن علی تو ہیں لیکن قرآن کی نص اسے ابن رسول قرار دیتی ہے. آپ ابن رسول بن کے آئے ہیں. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کی تفسیر اول بن کے آئے ہیں. اور میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ طبری نے بھی تفسیر لکھی ہے لیکن وہ بعد میں لکھی ہے، قرطبی نے بعد میں لکھی ہے، ابن کثیر نے بعد میں لکھی ہے، سیوطی نے بعد میں لکھی ہے. سب سے پہلے امام حسن نے تشریف لا کے اپنے وجود کے ساتھ کوثر کی تفسیر لکھی ہے اور زمانے کو بتایا ہے کہ اللہ نے میرے نانا سے جو وعدہ کیا ہے، نانا سے وعدہ کیا ہے کہ میں تمہیں مقتوع نسل نہیں ہونے دوں گا. اب ساری نسلیں تو ختم ہو سکتی ہیں لیکن مصطفیٰ کریم کی نسل کبھی ختم نہیں ہو سکتی. یہ حسن کے وجود سے اور حسین کے وجود سے ہمیشہ زندہ رہے گی. واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. مختصر وقت میں کیا خوبصورت تمہیدی جملے ہو گئے. مولانا حیدر علوی صاحب، ہم چاہیں گے وقفے میں تھوڑا سا ٹائم ہے ہمارے پاس. وہ جو سورہ کوثر جب خانہ کعبہ پہ آویزہ کی گئی تو سب قصیدے اور سب اشعار اور سب شاہکار اس کا مقابلہ نہیں کر پائے 3 آیتوں کا. تو امام حسن علیہ السلام تو مجسم سورہ کوثر ہیں، سورہ کوثر کی پہلی محکم تفسیر ہیں. تو آپ کے کردار کا، آپ کے حسن خلق کا کون مقابلہ کر پائے گا؟ یقیناً قرآن نے چیلنج کیا تھا فَأْتُوا بِسُورَةٍ، اس سورہ کی مثل لے کر آؤ، اور کوئی نہیں لا سکا. اور میں یہ کہتا ہوں سیدہ کائنات کی مثل خواتین میں نہ پہلے کوئی گزری ہیں نہ بعد میں کوئی گزری ہیں اور نہ صبح قیامت تک کوئی آ سکتی ہیں. جن کے لیے انبیاء نے اپنی نگاہیں جھکانی ہیں وہ بی بی پاک کی عظمت کا کیا کہنا. پھر یہ سیدہ کائنات تو تشریف لے آتی ہیں، حضور فرماتے ہیں سب کا نسب اس کے یقیناً بیٹوں سے چلتا ہے.
اور میرے بیٹے تو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اور اسی کا تانا دیا جا رہا ہے۔ رسول اللہ اعلان فرماتے ہیں میرا نسب میری بیٹی سیدہ کائنات سے چلے گا۔ اور پھر دنیا نے یہ دیکھا کہ جب مولا حسن مجتبیٰ حضور کے آنگن میں تشریف لے آتے ہیں اور نبی کریم صاحب لولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے پیار کر رہے ہیں، تو پیار کا بھی بڑا عجیب انداز تھا کہ نبی کریم صاحب لولاق کبھی اپنی زبان انہیں چوسنے کے لیے عطا کر رہے ہیں، کبھی ان کی زبان خود چوس رہے ہیں۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لیہ مبارک داڑھی مبارک سے کھیل رہے ہیں۔ ایک صحابی کہتے ہیں مجھے اس وقت تک امام حسن کی عظمت کا علم نہیں تھا، جب میں نے دیکھا کہ وہ رسول اللہ کی بارگاہ میں موجود ہیں اور آپ کی داڑھی مبارک کے ساتھ کھیل میں مصروف ہیں۔ نبی کریم صاحب لولاق کو دیکھا گیا کہ ایک کندھے پہ مولا حسن کو اٹھایا ہوا ہے، ایک پہ مولا حسین کو اٹھایا ہوا ہے، اور یوں مدینہ کی گلیوں میں چل رہے ہیں۔ نبی کریم صاحب لولاق حالت سجدہ میں ہیں، اور کبھی مولا حسن تشریف لاتے ہیں اور حضور کے پشت مبارک پہ سوار ہو جاتے ہیں، اور کبھی مولا حسین آتے ہیں، اور یوں یہ محبتیں ایسی تھی جو ایک طرف نانا اور نواسے کی تھی اور ایک طرف نبوت اور ولایت کی تھی۔ بڑی اہم اس جملے کی تو ہم تفسیر آگے سننا چاہیں گے۔ جی ناظرین، وقفے پہ جا رہے ہیں، وقفے سے بعد میں آتے ہیں اور گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ کا مہینہ، جرموں خطا سے توبہ بخشش کا مہینہ، مرحبا رمضان، مرحبا مرحبا رمضان، مرحبا رمضان، مرحبا ویلکم بیک ناظرین، مرحبا اسٹار ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید، اور ہم گفتگو کے سلسلے کو آگے جی علماء کرام نے اور پھر مولانا حیدر علوی صاحب نے بڑے خوبصورت جملے اور سورہ کوثر کے حوالے سے جناب مولانا ڈاکٹر سید حسنین نادری صاحب، امام حسن علیہ السلام کی آمد اس دنیا میں، آپ کی ولادت، یہ خاندان رسالت کے لیے بہت بڑی خوشی تھی، اور ایک جس کو کہتے ہیں کہ ابھی جیسے ذکر ہوا کہ سورہ کوثر کی پہلی عملی تفسیر بن کر آپ تشریف لائے، اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام سے جو سلسلہ پھر چلا، ہم بہت آگے بھی آتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور میں بھی تو لوگ انہیں فرزند رسول کہتے تھے، یعنی وہ جو آیت ہے اس کا مفہوم اس طرح سے جاگزی ہوا، اسٹیبلش ہوا کہ اب جو آل رسول آگے چل رہی ہے تو کسی نے امام جعفر صادق ہوں، امام موسیٰ کاظم ہوں، ذرا تردد نہیں کیا کہ وہ انہیں فرزند رسول ہیں۔ جی بالکل، تو یہ امام حسن کا سلسلہ، اور پھر امام حسن کا کردار، اور وہ جو تاریخ میں ایک بہت مضبوط شخصیت ہے امام حسن علیہ السلام کی، اس کا ذکر کیجیے گا۔ یعنی ان کا ایک نسب کے لحاظ سے تو شرف تھا، لیکن جو اپنی ان کی فضیلت اور اپنی عصمت اور اپنی سیرت، اس کے حوالے سے۔ جی بالکل، وہ نسب اور آپ کی سیرت ایک دوسرے سے جدا نہیں ہے، ظاہر ہے وہ فرزند رسول ہیں، اور جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی اشارہ فرمایا، نص قرآن کی روشنی میں، اور جو آیہ کریمہ سورہ آیہ مباہلہ کی میں نے تلاوت کی، تو ابن الرسول ہیں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، اور امام حسن مجتبیٰ کے بارے میں خود سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار و مہاجرین کے اس اجتماع میں، کہ جناب بلال سے جو روایت منقول ہے کہ انصار اور مہاجرین کا اجتماع تھا، اور ہم نے دیکھا کہ امام حسن مجتبیٰ بڑے بہدو و وقار، بڑے آرام کے ساتھ، بڑے وقار کے ساتھ چلتے آ رہے ہیں نانا کی بارگاہ کی طرف۔ تو رسول خدا کی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں اپنے نواسے پہ بڑی جمی ہوئی ہیں، تو بلال نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آیا آپ حسن کے ساتھ کسی کو دیکھ رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرے الفاظ میں کہ ہاں میں دیکھ رہا ہوں، جبرائیل یہدی ہے، جبرائیل آگے چل رہے ہیں، اور میکائیل یسددہ، پیچھے پیچھے میکائیل چل رہے ہیں۔ اور اس انداز سے جب آپ نانا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو وہاں پہ یہ روایت کے الفاظ ہیں
کہ آپ اپنے اصحاب کی طرف رخ کر کے فرماتے ہیں کہ میرے بعد ہادین مہدی، یہ میرا لال آپ کا ہادی اور مہدی ہے۔ اب یہاں سے وہ شخصیت والی بات آ جاتی ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ اور سوال فرمایا کہ بعد از رسول، جانشین رسول کس باب میں، کہ جس امر کی طرف رسول نے ہدایت فرمائی کون کریں گے۔ ظاہر ہے یہ سلسلہ ہادیوں کا، ہادن بعد ہاد، لکل قوم ہاد، ہر قوم کے لیے ہادی ہے، اور اگر امت رسول میں قومن بعد قومن، اقوام کا سلسلہ چل رہا ہے تو ہادین بعد ہادن بھی ہونا چاہیے۔ تو امام حسن مجتبیٰ اپنے عصر میں اپنے بابا کے بعد وہ ہادی ہیں۔ اچھا، جب آپ ہادی ہیں تو آپ عقائد میں، احکام میں، اخلاق میں، سیرت میں امت رسول کے لیے ہادی ہیں کہ جب آپ وضو کرتے ہیں، نماز کے لیے جاتے ہیں تو کیسے وضو کرتے ہیں، کیسے بارگاہ الہی میں حاضر ہوتے ہیں۔ اگر آپ کے سامنے کوئی یتیم آ جاتا ہے، کوئی فقیر آ جاتا ہے تو اس کو کیسے اپنے دسترخوان پر لے جاتے ہیں۔ اگر معاملہ خلق خدا کا ہوتا ہے، اگر انسان نہیں حیوان ہے تو اس کے ساتھ آپ کا سلوک اور رویہ کیسا ہوتا ہے۔ تو وہ جب ہم سیرت امام حسن مجتبیٰ میں جاتے ہیں، علماء اس طرف اشارہ فرمائیں گے، میں صرف ایک معاملہ جو آپ کا اور آپ کے خدا کے درمیان ہے کہ کیسے آپ ہادی ہیں، تو وہ آپ کی سیرت میں ہے کہ آپ جب وضو کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے چہرے کا رنگ اتر جاتا ہے۔ پوچھنے والا پوچھتا ہے کہ مولا آپ کی حالت کیوں متغیر ہو رہی ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں آپ کو نہیں معلوم میں کس کی بارگاہ میں جا رہا ہوں۔ اور جب مسجد کے دروازے پر پہنچتے ہیں تو آواز دیتے ہیں ضیفک ببابک، خدایا تیرا مہمان تیرے دروازے پر آ گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، اب یہ جو بات کہی قبلہ ڈاکٹر حسنین نادر صاحب نے کہ آپ ہادی ہیں، مجھے حضور کی وہ حدیث یاد آ گئی جس کا ترجمہ ہے کہ اہل بیت کے بارے میں رسول اللہ نے کہا کہ دیکھو انہیں سکھانے کی کوشش نہ کرنا، یہ سب جانتے ہیں، ان سے سیکھنے کی کوشش کرنا۔ تو امام حسن علیہ السلام ہادی ہیں، ان کے ہر عمل کو ہم نے ان سے، چاہے سخاوت ہو، چاہے حسن معاشرت ہو، حسن خلق ہو، عبادت ہو، ہم نے ہدایت لینی ہے۔ قبلہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِینًا وَیَتِیمًا وَاسِیرًا۔ اس کی تفسیر میں اکثر مفسرین نے لکھا ہے کہ جب دستک دینا دروازے پہ کسی سائل نے تو مولا کائنات کے ہاتھ میں جو روٹی کا ٹکڑا تھا آپ اٹھا کے چل پڑے، تو امام حسن اور حسین کی اس وقت کتنی ظاہری عمر مبارک تھی، ظاہری عمر مبارک میں بات کر رہا ہوں، تو امام حسن بھی اٹھے جو کچھ اپنے پاس تھا، امام حسین بھی اٹھے جو کچھ اپنے پاس تھا، سب کچھ جا کے دے دیا۔ اب جب سب کچھ قربان کر دیا نا، یہ سورۃ الدہر کی آیات ہیں۔ اچھا، آپ بہت امپورٹنٹ فضیلت بیان کر رہے ہیں امام حسن علیہ السلام کی۔ ہم ایک وقفہ لینا ہے، وقفے کے بعد ہم آپ ہی کا سلسلہ شروع کریں گے۔ جی ناظرین، کنٹینیو کرتے ہیں اس بریک کے مہینہ شیطان کے پابند سلاسل کا مہینہ، جرم و خطا سے توبہ بخشش کا مہینہ، مرحبا آپ کے نام کی کرتا ہوں میں تکرار حسن، آپ کے نام کی کرتا ہوں میں تکرار حسن، ورنہ ایک سانس بھی، ورنہ ایک سانس بھی ہو جاتا ہے دشوار حسن، آپ کے نام کی کرتا ہوں میں تکرار حسن، اور میں بتاتا ہوں کہ اسلام کسے کہتے ہیں، میں بتاتا ہوں کہ اسلام
جس کی گفتار حسین اور ہے کردار حسن آپ کے نام کی کرتا ہوں میں تکرار حسن. اور آج کی مناسبت کے حوالے سے شعر پیش کر رہا ہوں. مجتبی 14 کے ہی نام ہے 14 روزے. مجتبی 14 کے ہی نام ہے 14 روزے. آپ کے نام ہوا 15واں افطار حسن. آپ کے نام کی کرتا ہوں میں تکرار حسن. جزاک اللہ. منقبت امام حسن علیہ السلام کی حسن عباس پیش کر رہے تھے اور ڈاکٹر حامد فاروق بخاری صاحب اپنی بات فرما رہے تھے اور بڑی خوبصورت قرآنی آیات کے وہ لطف آ جاتا ہے ان کو سن کے، اس کی تشریح فرما رہے تھے. جی حضرت گزارش یہ ہے کہ وہ حسن مجتبی سید الاسخیاء راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام. ہم آپ کی سخاوت کا تذکرہ کر رہے تھے تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا. لیکن اس آیت کے بعد مقصود کیا تھا اس سخاوت کا وہ بھی اللہ رب العزت نے خود بیان فرما دیا. انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. انہیں دنیا سے کوئی جزا نہیں چاہیے. وہ نہیں چاہتے کہ دنیا والے آ کے ان کے در پہ بیٹھیں اور ان کے شکر گزار ہو جائیں. یہ گھر وہ ہے جو بھی عمل کرتے ہیں لوجہ اللہ کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں. اور قرآن عزیز کی آیت مبارکہ تو اکثر مفسرین نے لکھا کہ حضرت امام حسن کی سیرت میں نازل ہوئی. الذین ینفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. کہ آپ کے خادم سے کوئی ایسا معاملہ ہو گیا کہ تھوڑے سے آپ ناراض ہوئے تو اس نے یہ آیت کریمہ آپ کی خدمت میں تلاوت کی اور جب اس نے یہ لفظ پڑھے نا کہ والکاظمین الغیظ تو آپ نے اپنے غیظ کو غضب کو قابو کر لیا. میں یہاں یہ جملہ عرض کرنا چاہوں گا کہ امام موسیٰ کاظم کی بات تو بعد میں آتی ہے نا، وہ بھی کاظم ہیں لیکن اہل بیت کے کاظم اول بھی، کاظم اعلیٰ بھی، کاظم اولا بھی حضرت امام حسن کی ذات گرامی ہے. والعافین عن الناس، پہلے آپ نے غیظ پہ قابو کیا، پھر اس نے آیت کریمہ کا یہ جملہ پڑھا کہ والعافین عن الناس. آپ اس کا مفہوم سمجھ کے، مقصد سمجھ کے، اب جن کے گھر میں قرآن نازل ہوا ہے انہیں قرآن سمجھنے کے لیے کسی تفسیر کی تو ضرورت نہیں، وہ تو کسی راوی کے محتاج نہیں ہے. جب اس نے اشارہ دیا تو آپ نے فرمایا جاؤ میں تمہیں معاف بھی کرتا ہوں. پھر آخری جملہ اس نے پڑھا واللہ یحب المحسنین تو آپ نے فرمایا جاؤ میں تمہیں آزاد بھی کرتا ہوں، کیونکہ یہاں احسان کی توقع کی جا رہی ہے. 3 چیزیں اس آیت مبارکہ میں ذکر ہوئی. ایک آپ کا کاظم الغیظ ہونا، دوسرا آپ کا معاف کرنا اور تیسرا آپ کا احسان کرنا. تو یہ تو آپ کی عادت تھی یہ احسان کرنا، غیظ اور غضب پہ کنٹرول کرنا، یہ تو آپ کی فطرت ثانیہ ہے. اور لوگوں کو معاف کرنا چاہے جتنی بڑی خطا ہو، یہ حضرت امام حسن کو میرے رب نے ودیت فرمایا ہے. ذرا یہ جملہ ہمیں توجہ سے سننا چاہیے کہ اس کیفیت میں جب مولا کائنات پہ ضرب لگتی ہے، نماز فجر کا وقت ہے اور اس کیفیت میں مولا کائنات نے حضرت امام حسن کا ہاتھ پکڑا اور آپ کو مصلی امامت پہ کھڑا کر دیا. اب ذرا اندازہ کیجئے والد گرامی کی کیفیت کیا ہے اور ولایت کے تاجدار مولا کائنات کی کیفیت کیا ہے. سارے سیرت نگاروں نے لکھا اس کیفیت میں بھی امام حسن نے اس خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھائی ہے کہ امام ابن اسیر نے اپنے کامل میں یہ جملے لکھے. وہ کہتے ہیں وَقَانَ شَدِيدَ الْإِجْتِحَادِ. یہ صرف ولایت کے امام نہیں تھے، آپ صرف یہ نہ سمجھو کہ یہ عصمت کے امام ہیں، اللہ نے انہیں فقہ کا ملکہ، اجتہاد کا ملکہ بھی عطا فرمایا. اہل بیت کے سب سے پہلے مجتہد بھی آپ کی ذات گرامی ہے. مولا کائنات کے بعد
वकान कसीर अल इबादत वल बुका, और आप जितनी इबादत करते थे, आज लोगों ने एक रिवायत आपकी तरफ मंसूब कर ली कि आप बहुत ज़्यादा निकाह फरमाते थे और फिर तलाक़ें दे देते थे। मैं कहता हूँ वो ज़ाते गिरामी जिसने ज़िंदगी में 25 मरतबा हज पैदल फरमाया हो और 1000 नवाफिल एक रात में पढ़ते हूँ, जो कसीरुल इबादत हूँ, उनकी तरफ ये बात मंसूब करना ये शान शान नहीं है। और हर वक्त आपकी आंखों से आंसू जारी रहते थे। वकान यहरुसुहु कुल्ल यौमिन व लैलतिन अरबातु आलाफिन मिनल मलाइका, आपकी कैफियत ये थी तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर दिन और रात में 4000 मलाइका आपकी हिफाजत पे मामूर फरमा दिया। सुभान अल्लाह, वाह वाह के सिलसिले में नाज़रीन हम आगे बढ़ाएंगे, एक ब्रेक की जानिब बढ़ रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, कंटिन्यू करते हैं। रमजान है कुरान के उतरने का महीना, मरहबा रमजान, मरहबा रमजान, रमजान का मरहबा रमजान, रमजान है रहमान की रहमत का महीना, रमजान है कुरान के उतरने का। नाज़रीन मरहबा, स्टार ट्रांसमिशन में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुश आमदीद। आदिल साहब, हम गुफ्तगू की जानिब भी बढ़ रहे हैं। जी, जनाब मौलाना हैदर अलवी साहब, आपसे मेरा एक सवाल है और यही सवाल मैं फिर बाकी उलमा की तरफ भी करूँगा, क्योंकि बड़ा अहम सवाल है कि जब इमाम हसन अलैहिस्सलाम की फ़जीलत ख़त्म मरतबत बयान करते हैं तो मसलन जैसे ये कहा, बड़ी मशहूर हदीस है कि ये मेरे दोनों बेटे हसन और हुसैन इमाम हैं, ये बैठ जाएँ तो इमाम है, खड़े हो जाएँ तो इमाम है। फिर मुझे एक हदीस याद आ रही है, कुंजुल अम्माल में भी है और भी दीगर हदीसों की किताबों में है कि एक दिन एक साहबी गए रसूलुल्लाह के पास और उन्होंने देखा कि रसूलुल्लाह बहुत खुश हैं, तो वजह पूछी तो बताया कि अभी अभी जब्राइल मेरे पास आए थे और उन्होंने ये कहा कि ये मेरे दोनों बेटे हसन और हुसैन जवानान जन्नत के सरदार हैं और इनके बाबा अली इनसे अफजल हैं। तो अब जन्नत में भी जो जाना है वो नेक अमाल एक मयार है अमाल का जिससे जन्नत मिलेगी। तो जब ये जन्नत के सरदार हैं तो इसका मतलब है, चाहे वो इमामों वाली हदीस हो कि ये बैठें तो इमाम है, खड़े हो इमाम है, चाहे जन्नत की सरदारी की है, बात रसूलुल्लाह ये बता रहे हैं फजीलत के साथ साथ जो अमाल के तुलने का मयार है और मीज़ान है वो इमाम हसन के अमाल हैं। तो गोया इमाम हसन की शख्सियत और सीरत को इस लिहाज से भी देखना बहुत ज़रूरी है कि इत्तबा करनी है उनकी। यकीनन मौला हसन मुश्तबा की जो शख्सियत और ज़ात है वो परतबे किरदार रसूल है। और यूँ देख लें कि बस बहुत खूबसूरत कहा जाता था कि मौला हसन जब पैदा हुए तो सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान देखते थे कि हुज़ूर नबी करीम के सबसे ज़्यादा जो मुशाबे तरीन हस्ती थी जी वो मौला हसन मुश्तबा थे। लेकिन एक फ़ज़ाइल हैं जो मौला कायनात बयान करते, एक फ़जीलत वो है जो सैयदा कायनात बयान करती, बड़ी फ़जीलत थी। लेकिन बतौर उम्मती हम जब देखते हैं कि हसनैन करीमैन के फ़ज़ाइल एक तरफ अल्लाह ताला बयान करता जा रहा है और एक तरफ रसूलुल्लाह बयान करते जा रहे हैं, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो मुनाफिक तबका है वो उतना ही बिगड़ता चला जा रहा है। सही बात। और जो ईमान वाले हैं उनके ईमान में इजाफ़ा होता चला जा रहा है। अच्छा, कुरान हकीम हमें हुक्म देता है कि भाई माकाना मोहम्मदुन अबा अहद मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन, तुम मर्दों में से किसी के भी ये बाप नहीं है, ये तो अल्लाह के नबी और आखिरी नबी हैं। अक्ल इंसानी इस बात पर तस्लीम करती है कि कोई मर्द अब ये नहीं कह सकता रसूल मेरे बाप हैं। उसी कुरान ने आगे चलकर कह दिया भाई तालो न दो अपना व अपनाकुम, हम अपने बेटे लाते हैं तुम अपने बेटे लाओ। अब रसूल को नस्से कती कह रही है कि हसन मुस्तफ़ा के बेटे हैं, हुसैन मुस्तफ़ा के बेटे हैं। अब जिन्हें हमारे लिए रोल मॉडल बनाया जा रहा है, जिन्हें जन्नत की दखूल जन्नत के लिए हमारे लिए वसीला बनाया जा रहा है, उनका किरदार क्या है? क्या वो बचपन में बच्चों जैसी हरकतें कर रहे हैं या उनका बचपन भी उसी तरह पाक और मुताहिर है और बचपन भी उतनी संजीदगी से भरा हुआ है? तो यकीनन एक छोटी सी उम्र में
रसूलुल्लाह का हाथ पकड़े, इस्लाम का मुकदमा लड़ने जा रहे हैं, और ये पैगाम दिया जा रहा है कि इमाम छोटी उम्र में हो तो भी इमाम है, वो जवान हो तो भी इमाम है, वो बुढ़ापे में हो तो भी इमाम है। ये मंज़र नहीं है कि अभी बलूगत, अगर बलूगत शर्त होती तो जब मौला हसन ने एक खजूर फ़कत सदक़े की मुंह में डाली थी तो नबी करीम ने ये नहीं फरमाया था कि निकालो, ये फरमाया था कि आप जानते हैं सदका आले पैगंबर पे हराम है। ये जो आप जानते हैं का तसव्वुर है, इस पर उलमाए अहले सुन्नत ने लिखा है कि मौला हसन मुज्तबा वो ज़ात हैं जो लोहे महफूज के ऊपर नाजिल होने वाली चीज़ों को पहले से जानते थे। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जनाब मौलाना डॉक्टर हसनैन नादिर साहब, यही सवाल तकरीबन आपसे। आपका सवाल हकीकत में इत्तिबा इमाम हसन मुज्तबा की तरफ इशारा करता है कि कितनी लाजिम है। देखिए, कुरान करीम ने सही मेयार दिए हैं और कुरान ने बताया है कि कूनू मअस-सादिकीन, सही, कि आपकी जिहद की हरकत किसके साथ चलना है, किधर होगी, कूनू मअस-सादिकीन, सादिकीन के साथ चलना है। तो सादिकीन अगर हम कुरान में ढूंढे तो कहाँ हैं, तो सादिकीन में और कोई मिले या न मिले तो यही आया मुबाहला जो बार बार हम पढ़ रहे हैं, तालो अबनाअना, तो उसके एंड पे क्या है, फनजअल लअनतल्लाह अलल काज़िबीन। तो दो जमातें थी, एक तरफ सच्चे हैं, एक तरफ झूठे हैं। उन सच्चों में इमाम हसन मुज्तबा और इमाम हुसैन सय्यदुश्शुहदा, तो इनके साथ चलना है। और इनके साथ इसलिए चलना है कि ये हिदायत इनकी, वो जो हम फुक़हा की इज्तिहादी हिदायत है ना, वो नहीं है। जी बिल्कुल, इनका इज्तिहाद वअइनूनी बिवरइन वइज्तिहाद, वो इज्तिहाद फिल इबादत है, खुदा की बंदगी में इज्तिहाद है, ना नस को समझने में इज्तिहाद है। उनको अल्लामने अल अलीमुल खबीर का वो मुस्ताक हैं। खुदावंद तबारक तआला ने उनको चूँकि शरीयत का लदुन्नी फ़हम अता किया है तो वो गलत रास्ते पर चल नहीं सकते। और अमल में हमने देखा कि इमाम मुज्तबा जब पहुँचते हैं बारगाह इलाही में तो उस तरह कुरान करीम के बारे में आपका एक बहुत ही नूरानी फरमान है, माह मुबारक रमज़ान जो कि बहार कुरान है, तो ज़ाहिर है इसमें हमें कुरान की तरफ भी और ज़ाहिर है सकलैन, ये हमें जल्दी से सुना दीजिए क्योंकि ये वक्फे के लिए। तो आपने फरमाया कि मा बक़िया फ़िद दुनिया बक़ियतुन गैर हाज़ल कुरान फ़त्तख़िज़ूहु इमामन लदैकुम। हाय हाय हाय, कि इस कायनात में कलाम इलाही में अगर कोई बाकी रह जाने वाली चीज़ है तो ये कुरान है, इसे अपना इमाम बनाओ। तो हमारे इमाम वो हैं जो ख़ुद भी इमाम हैं और कुरान को इमाम बनाते हैं और दोनों एक साथ चलते हैं। कुरान हुआ सामित इमाम गोया सामित और ये हुए नातिक। जी नाज़रीन, ब्रेक के जाने पड़े, ब्रेक से वापस आते हैं, कंटिन्यू करते। शैतान के पाबंद सलासल का महीना, जुर्मों खता से तौबा बख्शिश का महीना, मरहबा रमजान है रहमान की रहमत का महीना, रमजान है कुरान के उतरने का महीना, मरहबा नाज़रीन। और आबिद साहब एक मतलब फिर से हम जी बस डॉक्टर सैयद हामिद फारूक बुखारी साहब से पूछेंगे जो डॉक्टर हसनैन नादिर साहब और मौलाना हैदर अलवी साहब से मैंने सवाल किया था, जिसकी ज़रूरत है हमें आज कि फ़जीलत जो रसूल पाक ने बयान की, रसूल पाक ने कह दिया कि ए अल्लाह, और दुआ कर रहे हैं रसूल पाक की दुआ तो ज़ाहिर इराद हो नहीं सकती कि तू उससे मोहब्बत कर जो हसन से मोहब्बत करे और जो उससे दुश्मनी रख जो हसन से दुश्मनी रखे। तो फ़जीलत तो अपनी जगह और आपका किरदार बजा, लेकिन सीरत को भी पढ़ना है और इत्तबा भी करनी है, क्योंकि इमाम हसन अलैहिस्सलाम की सीरत इस्लामी तारीख़ का, सीरत का और रसूल पाक की सीरत का एक शानदार बाब है। हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की फ़जीलत के हवाले से इससे बड़ा जुमला मेरे पास नहीं है कि आप तो मौला हुसैन के भी इमाम हैं। वाह वाह, 10 साल मौला हुसैन ने आपकी इमामत में गुजारे हैं, लिहाजा आपकी इमामत बरहक है। और जो आपने हदीस मुबारका की तरफ इशारा फरमाया उसमें सनद जो है ना कुरान की आयत मुबारका है कि इन्नल्लज़ीना युज़ूनल्लाह व रसूलहु लअनहुमुल्लाहु फ़िद दुनिया वल आखिरा वअद्द लहुम अज़ाबम मुहीना। अल्लाह ने फतवा दिया है और अल्लाह वो है जो दिलों की नीयतें जानने वाला है।
فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ۔ قرآن کہتا ہے آنکھیں نابینا نہیں ہوتی، دل نابینا ہوتے ہیں۔ جب دلوں میں محبت اہل بیت نہیں ہوگی تو سمجھو اللہ نے نور ہی چھین لیا ہے۔ تو قرآن کا فتویٰ یہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتا ہے اللہ اسے اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے۔ اب رسول اللہ کو اذیت دینے سے مراد کیا ہے؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا من آذاہا فقد آذانی، من آذا علیاً فقد آذانی ومن آذاہما فقد آذانی، کہ جس نے فاطمہ کو اذیت دی، جس نے علی کو اذیت دی، جس نے حسن اور حسین کو اذیت دی، اور جو آپ نے اشارہ فرمایا یہ 5 تن ہے نا، ظاہری طور پہ 5 نظر آتے ہیں، اور اسی شجر واحد سے میرے رب نے انہیں تخلیق فرمایا ہے، نور واحد سے تخلیق فرمایا ہے۔ اور رسول اکرم جب اپنا لعاب دہن حسن اور حسین کو عطا فرماتے تھے نا، تو راوی یہ کہتے ہیں کہ حضرت امام حسن اس طرح رسول اکرم کی زبان مبارک کو چوسا کرتے تھے جس طرح آج ہمارے بچے ٹافی یا چاکلیٹ کھاتے ہیں۔ ذرا اندازہ کیجئے وہ لعاب کو عام لعاب تو نہیں تھا نا، وہ شہد سے بھی زیادہ میٹھا تھا۔ جنت میں جو شہد کی نہریں ہیں وہ کہاں، اور رسول اکرم کا لعاب دہن کہاں جو حضرت امام حسن کو اور حضرت امام حسین کو میسر آیا ہے۔ اللہ نے یہ عزتیں انہیں عطا فرمائی۔ تو اگر ہم دل سے محبت نہیں کریں گے، ان سے دور ہو جائیں گے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یہ اسوہ حسنہ کا مطلب صرف یہ نہیں کہ ہم سیرت کی مجالس سجا کر صرف واز کریں اور بتائیں کہ سیرت کیا ہوتی ہے، بھئی کر کے بتائیے کہ اسوہ حسنہ میں حضرت امام حسن اور حسین کی محبت بھی شامل ہے، جو قبلہ الوی صاحب نے ابتدا میں فرمایا کہ وہ نانے کی نواسے سے محبت بھی ہے لیکن نبوت کی ولایت اور امامت سے محبت بھی ہے۔ ہمیں اس چیز کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے۔ تو حسن اور حسین کی محبت میں انسان کو صبر کا دامن بھی ہاتھ سے چھوڑ دینا چاہیے۔ رسول اکرم منبر پہ تشریف فرما ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، خطبہ دیتے ہوئے جب دیکھا حسن اور حسین آ رہے ہیں تو میرے آقا سے ضبط نہ ہوا، آپ نے خطبہ چھوڑ دیا، حسن اور حسین کو اٹھایا، سینے کے ساتھ لگایا۔ صحابہ نے سوال کیا تو میرے آقا نے یہ لفظ بولا، آپ نے فرمایا ان کی کیفیت دیکھ کے وَلَمْ أَصْبِرْ، میں صبر نہیں کر سکا۔ لہذا اس نبی کے ماننے والوں کو بھی حسن اور حسین کی محبت میں لامحدود حد تک آگے بڑھنا چاہیے۔ کیا بات ہے، بہت خوب، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ امام حسن علیہ السلام کی محبت اس وقت چھلک رہی ہے اسٹوڈیو میں، اور علماء کرام جس خلوص کے ساتھ اور جس محبت کے ساتھ امام حسن علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہیں، خدا کرے کہ تمام انسانیت میں پنجتن پاک کی یہ محبت تقسیم ہو جائے، کیونکہ یہ محبت انسانوں میں محبت بانٹتی ہے، پیار بانٹتی ہے، یقیناً بجا فرمایا عادی صاحب۔ اور ابھی ہمیں اپنے ناظرین کو بتانا ہے کہ اسلام آباد اور اس کے مضافات میں افطار کا وقت ہوا چاہتا ہے، دوسرے علاقوں میں رہنے والے اپنے مقامی وقت کے مطابق روزہ افطار کریں۔ سخی ہے فاطمہ محسن علی ہے فاطمہ، محسن علی ہے فاطمہ، آپ تو سخی ہے فاطمہ، محسن علی ہے فاطمہ، محسن علی ہے فاطمہ، اور آئے ہیں حسن بوقت ظہور، آئے ہیں حسن بوقت ظہور، عصر پڑھ رہی ہیں فاطمہ، عصر پڑھ رہی ہیں فاطمہ، اور لاڈ میں خدیجہ کہتی تھی، لاڈ میں خدیجہ کہتی تھی، رب کی لاڈلی ہے فاطمہ، رب کی لاڈلی ہے فاطمہ، اور مصطفیٰ کو مانگنا پڑا
सब कहीं मिली है फातिमा, तू बड़ी सखी है फातिमा, मोहसिने अली है फातिमा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह। खूबसूरत मनक़बत पेश की हसन अब्बास ने। जनाब मौलाना अब हमारा आखिरी सेशन है, लेकिन अच्छा 10-12 मिनट हमारे पास हैं, तीनों उलमा से इस्तिफ़ादा होगा। इमाम हसन की सीरत पाक के हवाले से गुफ्तगू जारी थी और हमारा नुक्ता ये था कि फ़ज़ाइल जो बयान किए ख़त्म मरतबत शहनशाह औलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इमाम हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम के और पंजतन पाक के ऐसे फ़ज़ाइल तो किसी के बयान नहीं हुए, लेकिन किरदार के आईने में भी इन हस्तियों को देखें तो इनसे बुलंदतर कोई नहीं नज़र आता। यकीनन हम नबी करीम साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल लिल आलमीन कहते हैं और कुरान की आयत में मौजूद है। आपका किरदार भी रहमतुल लिल आलमीन पर मुश्तमिल था, अपनों के लिए भी और गैरों के लिए भी हुजूर रहमतुल लिल आलमीन थे। सुभान अल्लाह। यहाँ तक कहा जाता है कि हुजूर के दरवाज़े पे किसी ने अगर हाथ फैलाया और अगर काशान अक़दस पे कुछ नहीं है तो किसी से उधार लेकर भी, लेकिन उसको खाली हाथ नहीं लौटाना। वो कैफियत हमें पूरे उरूज पर जो है वो काशान सैयदा ज़हरा पे नज़र आता है कि बीबी पाक अता फरमा रही हैं और कुरान की आयत मदा में नाजिल हो रही हैं। मौला कायनात को हम देखते हैं कि सखावत का मरकज़ और सखावत के दरिया हैं। वो कैफियत पूरी तरह जोबन पे हमें मौला हसन मुश्तबा में भी नज़र आती है। कहा जाता है कि 2 बार आपने पूरा घर अपना राय खुदा में अल्लाह की मखलूक पे ख़र्च किया और 3 बार आधा आधा सामान जो है वो राय खुदा में ख़र्च किया। एक मौका ऐसा भी आता है, देखिए हमारे यहाँ जो आए और हमारी तारीफ़ करे या हमारे आबा अजदाद को दुआएं दें, हम उस पे अता करते हैं, लेकिन हुजूर का फरमान है सिल मन काता, जो ताल्लुक़ तोड़े तुम उससे जोड़ो, जो तुम्हें मना करे तुम उसे अता करो। अब एक शख्स शामी आता है और वो आपके चेहरे पे आके आपको सब्बो शतम करता है, बुरा भला कहता है, गालियाँ देता है, आपके चेहरे के आसार बिगड़ते नहीं हैं, बल्कि आप उसे फरमाते हैं कि अगर तू भूखा है तो मैं तुम्हें खाना दूंगा, अगर तेरे पास सवारी नहीं है तो मैं तुम्हें सवारी दूंगा, अगर तू नया है इस इलाके में आया है और तुझे घर चाहिए तो मैं तुम्हें छत दूंगा, अगर तुझे वसाइल चाहिए तो मैं तुम्हें वसाइल दूंगा, जितना अरसा तू रहना चाहे तू मेरा मेहमान। उसकी आंखें बरसने लग जाती हैं। वो कहता है जो मैंने सुना था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत व किरदार में, सेम वैसा ही जानशीन को मैंने पाया है। अब मदीनातुल मुनव्वरा की सरजमीन पर जितना अरसा उसने ठहरना था वो इमाम हसन मुश्तबा का मेहमान रहा। क्या बात। ये वो मदीनातुल मुनव्वरा है जिसका एक बड़ा अहम दस्तरखान आज भी दुनिया के अंदर दस्तरखान मुख्तलिफ नामों से हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ इसका आगाज़ मौला हसन ने दस्तरखान हसन से किया था कि जो भूखा है चाहे वो मुस्लिम है या नॉन मुस्लिम है, बस अल्लाह का बंदा है, उसके लिए इमाम हसन मुश्तबा का दस्तरखान 24 घंटे खुला रहता और बांटने वाले ख़ुद हसन मुश्तबा होते। जो कहा गया कि ये जन्नती जवानों के सरदार हैं। आज भी बहुत सारे लोग हैं जो राजा, मलक, चौधरी, मुख्तलिफ़ कास्टों पे बड़ा फ़ख्र करते हैं, हमारे पास हम बड़े सुपीरियर हैं, हम बड़े इज़्ज़त वाले हैं। भाई इज़्ज़तों का ताज अल्लाह ने जिनके सरों पर रखा, उन्होंने तो मखलूक की खिदमत में ही अपने लिए फ़ख्र महसूस किया। आज जब कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को मुतासर किया बशमूल पाकिस्तान के, तो इस वक्त माह मुआसात में अगर हम रिज़्क़ का दरवाज़ा अल्लाह की मखलूक पर खोलें तो मैं समझता हूँ आज जश्न इमाम हसन हम भरपूर तरीके से मनाने वालों में शामिल हो जाए। जी, और मेरा ख्याल है मनाने का बेहतरीन तरीका भी है, जहाँ महफिलें हों और ज़िक्र हो और मनकबतें हों, वहाँ ये भी हो। मैंने कल भी अर्ज़ किया था कि जितने कम से कम गवर्नमेंट जितने दस्तरखान खोल रही है, हक बनता है, जैसे मौलाना साहब ने कहा, सीरत को पढ़ें, मुस्तनद तारीख़ को पढ़ें, तो दस्तरखान इमाम हसन एक सिंबल है, एक इस्तिआरा है सखावत का। तो ये जितनी हमारे पनागाहें या इस तरह के मराकज़ हैं, कम से कम गवर्नमेंट जो कायम कर रही है तो उनको इमाम हसन अलैहिस्सलाम के नाम से मंसूब करना चाहिए। जनाबे मौलाना डॉक्टर हसनैन नादिर साहब, इतनी
احادیث ہیں اخلاق کے بارے میں کہ لگتا ہے کہ اگر آدمی صرف عبادت تو کرے لیکن اخلاق سے پیش نہ آئے تو وہ سارے اعمال حقارت جاتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں۔ میں نے پڑھی ایک حدیث جس کا مفہوم تھا کہ ایمان اس کا کامل ہے جس کے اخلاق کامل ہیں۔ میں نے یہ بھی پڑھا کہ قیامت کے دن خوش خلقی سے وزنی کوئی چیز نہیں ہوگی جو پلڑے میں تولی جائے گی۔ یہ بھی پڑھا کہ جو شخص بد اخلاق ہے اس کے اعمال کی قبولیت میں اشکال ہے۔ ان تمام کو دیکھتے ہوئے اگر امام حسن علیہ السلام کا اخلاق دیکھیں تو وہ تو امام تھے، کوئی شک نہیں، لیکن اس حوالے سے بھی کامل ایمان، جیسے وہ حضرت علی کے بارے میں بھی کہا نا جب جا رہے تھے کہ کل ایمان جا رہے ہیں، تو یہ امام حسن علیہ السلام بھی اخلاق حسنہ کے معیار کو دیکھ لیں تو کل ایمان کے وارث نظر آتے ہیں۔ اخلاق کیونکہ ہمیں اس وقت سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے، کم از کم مجھے، ہم سب کو، وہ حسن اخلاق کی، حسن معاشرت کی، حسن خلق کی ہے۔ جی بالکل، آپ کی فرمائشات اگر ہم قرآن کریم کی آیات کے تناظر میں دیکھیں تو ارشاد پروردگار ہوتا ہے اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم، بے شک بے شک، کہ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جہاں قرآن کریم رحمت للعالمین کے طور پہ اور ایک اسوہ کامل کے طور پر لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ آئیڈیل کے طور پر پیش کرتا ہے، تو وہاں آپ کی شخصیت کی ایک تجلی جو قرآن میں نظر آتی ہے وہ یہی اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم، کہ عظیم اخلاق کے مالک ہیں آپ، اور وہ بھی ایسا نہیں ہے کہ ایک دفعہ بڑا اپنے نفس پر جبر کر کے انفاق کر دیا، ایک دفعہ بڑا جبر کر کے غصہ پی گیا، نہیں، خلق کی اعلیٰ جو منزل ہے وہ یہ ہے کہ ملکہ بن جائے اخلاق، پھر وہاں پہ سوچنا نہ پڑے، وہاں پہ پھر اپنے نفس پر جبر نہ کرنا پڑے، تو تبھی تو ارشاد فرمایا کہ اِنَّكَ لَعَلَىٰ، علماء فرماتے ہیں کہ یہ علا جو ہے استعلاء کے معنی میں ہے، اور یعنی یہ تسلط کامل ہے، وہاں یہ نہیں کہ آپ کو اپنے نفس کی مخالفت کرنی پڑے بلکہ نفس مطیع ہو چکا ہے، تسلط میں آ چکا ہے۔ تو اسلام اخلاقیات کا نام ہے، انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، اس لیے کہ اخلاق کو خدا نے انسان کی فطرت میں رکھا ہے اور یہ حسن ہے، یہ اپیل کرتا ہے۔ تو مقدمے کے طور پر یہ بات عرض کی تو ظاہر ہے وہ ہستیاں جو ہادیان حق ہیں، جو جانشین پیغمبر گرامی اسلام ہیں، ان میں بھی یہ خوبی بے درجہ اتم ہونی چاہیے، بے شک، اور آپ کے اخلاق اور کردار اور سیرت کے بعض نمونوں کی طرف اشارہ فرمایا ہمارے برادر محترم نے بھی، کہ جیسے وہ شامی کا واقعہ ہے کہ وہ برا بھلا کہہ رہا ہے اور آپ 8 دن اس کی میزبانی کرتے ہیں، اور جب وہ جانے لگتا ہے تو پھر یہ کہتا ہوا جاتا ہے کہ جب میں آیا تھا تو میرے نزدیک آپ اور آپ کے بابا سے زیادہ مبغوض شخص کوئی نہیں تھا، اور اب جب جا رہا ہوں تو کرۂ ارض پر آپ اور آپ کے بابا سے زیادہ محبوب شخص میرے لیے، تو یہ اخلاق کا آپ کا وہ نمونہ تھا۔ کہ اسی طرح غلاموں کے ساتھ، غلام سے غلطی ہو گئی، آپ نے کس طرح عفو درگزر فرمایا، اور ہم اخلاقیات کو فقط بنی نوع بشر کی حد تک نہیں، آپ کے اخلاق میں تو ماحولیات بھی ہیں، حیوانات بھی ہیں، اینیمل رائٹس کی آج اگر یورپ یا کوئی اور بات کرتا ہے تو وہ اس کی تجلی کہاں نظر آتی ہے کہ آپ جا رہے ہیں اور ایک غلام بیٹھا کھانا کھا رہا ہے اور کتا اس کے سامنے کہ وہ اس کو بھی لقمے ڈال رہا ہے، تو مولا کیا کرتے ہیں، اس غلام کو خریدتے ہیں اور آزاد کر دیتے ہیں۔ پوچھا جاتا ہے کہ وجہ کیا ہے، آپ فرماتے ہیں میں نے اس میں ایک خوبی دیکھی ہے، میں نے اس میں ایک کمال دیکھا ہے کہ یہ جب خود کھا رہا ہے تو ایک حیوان کا بھی خیال رکھ رہا ہے۔ آج اس امام حسن مجتبیٰ کے ماننے والے کیا کر رہے ہیں؟ آیا کبھی ہم نے سوچا کہ میں تو افطاری کے دسترخوان پر اتنا کچھ سجا کے بیٹھا ہوں، اس یتیم کے دسترخوان پر بھی کچھ ہے، اس کے گھر میں بھی کچھ ہے؟ یہ کسی عالم دین نے، میں کل سن رہا تھا، بڑی اس واقعے کی ایک خوبصورت جس کو کہتے ہیں تعبیر یا خوبصورت رزلٹ، ثمر اس کا، کہ ہمیں بھی چاہیے
کہ امام حسن علیہ السلام تو دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایک حیوان کو لقمہ دے رہے ہیں، اس کو اس کے مالک سے جا کے خرید لیتے ہیں، اور اس مالک کا باغ بھی جس میں بیٹھا تھا خرید لیتے ہیں اور اس کو دے دیتے ہیں۔ تو ان عالم دین نے بڑا صحیح کہا کہ ہم بھی جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ مساکین کو، یتامہ کو افطار کروائیں، ان کی ضروریات پوری کریں، تو ہم تو انسانوں کی ضروریات پوری کر رہے ہیں، قیامت کے دن پھر امام حسن علیہ السلام سے شفاعت کی آرزو کریں۔ ڈاکٹر صاحب آپ جملہ مکمل کر لیجئے اگر کوئی رہ گیا ہو، پھر میں جی تو میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں بنی نوع بشر کے ساتھ جو ہم جیسے ہمارے جنس میں بھائی ہیں ان کے ساتھ کردار میں، اور اس کائنات کے جو مظاہر ہیں ان کے ساتھ کردار میں اس دروازے سے رہنمائی لیں۔ کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب، اب ہمارے 3 یا 4 منٹ ہیں، بہت خوبصورت پروگرام ہوا، مہمانان گرامی کے ہم بہت شکر گزار ہیں، کاش کہ ہم یہ ساری باتیں جذب کر سکیں، ان پہ عمل کر سکیں۔ اگر کوئی ایسا نقطہ جو امام حسن علیہ السلام کی سیرت، عظمت، فضیلت، ان میں سے کسی میں آپ بیان کرنا چاہتے ہو، آپ کے خیال سے رہ گیا ہو، تو آخری چند منٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو یہ بات بھی واضح ہونی چاہیے کہ جو خلافت راشدہ کا تسلسل ہے وہ حضرت امام حسن علیہ السلام پہ اپنے عروج کو پہنچتا ہے، اور آپ کی خلافت جو 6 ماہ یا 8 ماہ جتنی بھی تاریخ میں با اختلاف روایات موجود ہے، وہ خلافت راشدہ جو علی منہاج النبوہ ہے اس کا حصہ ہے، اور جمہور امت کا اس پہ اتفاق ہے، اور آپ خلیفہ راشد بھی ہیں، خلیفہ خامس بھی ہیں۔ یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ خلافت راشدہ 4 نہیں بلکہ 5 ہیں جو شخصیات ہیں، ہستیاں ہیں، ان پر مشتمل ہے، اور 5ویں خلیفہ راشد امام حسن حضرت امام حسن علیہ السلام کی ذات گرامی ہے۔ اور آپ کی سیرت کا تذکرہ ہو رہا تھا، تو ہم تو سارے غلام زادے یہاں بیٹھے ہیں، ہم تو ان کا تذکرہ کریں گے ہی، لیکن مروان اس سے بڑا تو دشمنی کوئی نہیں ہے آپ کا۔ جی الفضل ما شاہدت بہ الاعداء، فضیلت تو وہی ہوتی ہے جس کو دشمن بھی اقرار کہتے ہیں نا، ناسبی جو فکر اور مذہب ہے اس کا بانی مروان، اس کا بانی۔ جی۔ اور جب حضرت امام کی شہادت ہوئی تو شہادت کے موقع پہ وہ ٹسوے بہا رہا تھا، اب اس کے آنسو نکل آئے، تو مولا حسین نے پھر اسے کہا کہ اب رونے کا فائدہ کیا ہے؟ تو اس نے ایک جملہ بولا، میں سمجھوں گا کہ شاید وہ جملہ جب ایک دشمن کہہ رہا ہو تو وہ فضیلت ایسی ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ وہ کہنے لگا فعلت ذالک احلم من ھذا، کہ میں نے یہ ظلم اس کے ساتھ کیے ہیں کہ جس کے اندر اللہ نے حلم احد سے بھی زیادہ رکھا تھا، اس پہاڑ سے زیادہ ان کے اندر صلابت تھی، اور اتنا حلم تھا، اللہ نے انہیں اتنی بردباری عطا فرمائی تھی، اور یقیناً یہ وہی فیضان تھا جو طائف کے بازاروں سے لے کر سرور کائنات آئے تھے۔ اور میں یہ نہیں کہتا کہ حضرت امام حسن کے اندر خون مصطفیٰ تھا، میں کہتا ہوں نور مصطفیٰ گردش کر رہا تھا، سیرت وہی تھی نا، ہو بہو وہی سیرت موجود تھی۔ اور یہ تو کتنی روایات میں آتا ہے کہ سر انور سے لے کے سینہ مبارک تک وہ سرور کائنات کے مشابہ تھے، اور جب صحابہ کرام نے دیدار کرنا ہوتا تھا دونوں شہزادوں کو کھڑے کر لیتے تھے اور دیدار ہو جاتا تھا۔ اب عدل کے حوالے سے میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا امام کی سیرت سے، کہ آپ کی خلافت کا زمانہ ہے، مسند پہ تشریف فرما ہے، اور ہر زمانے میں ظاہری سی بات ہے کہ دشمن بھی موجود ہوتے ہیں، مخالف بھی موجود ہوتے ہیں۔ کسی محبت کرنے والے نے سوال کیا کہ حضرت وہ لوگ جو آج آپ کی مخالف صف میں کھڑے ہیں ان کے حوالے سے کوئی رہنمائی فرمائیے کہ ہمیں کیا معاملہ اختیار کرنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے عدل پہ بھروسہ رکھو، اللہ کے انصاف پہ بھروسہ رکھو، بروز معاشر میرا رب فیصلہ فرمائے گا، والوزن یومئذ الحق، اور اس دن جب میرا رب وزن کرے گا نا اعمال کا تو حق واضح ہو جائے گا۔ آپ نے 2 آیات تلاوت فرمائی، آپ نے ارشاد فرمایا ان آیات پہ کبھی غور کرو، وَسِیقَ الَّذِینَ کَفَرُوا إِلَىٰ جَہَنَّمَ زُمَرًا، جو اللہ کی طرف ایمان کا کفر کرتے ہیں یا اللہ کی نعمتوں پہ کفر کرتے ہیں، قیامت والے دن میرا رب انہیں جہنم کی طرف بھیجے گا۔ جب جہنم کے دروازے پہ چلے جائیں گے، حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا فتحت ابوابها، جہنم کے دروازے کھولے جائیں گے، وقال لهم خزناتها، اور ان لوگوں کے ساتھ دروغۂ جہنم یہ سوال کریں گے الم یاتکم رسل منکم، کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے؟ کیا سرور کائنات کی احادیث تمہارے سامنے نہیں تھی؟ رسول اللہ کی حسن اور حسین کے ساتھ محبت تمہارے سامنے نہیں تھی؟ یتلون علیکم آیات ربکم، وہ قرآن کی آیات پڑھ پڑھ کے تمہیں سناتے تھے کہ اللہ رب العزت نے تو اہل بیت کے لیے قرآن کو نازل فرمایا ہے، اس کے باوجود تمہارے اندر یہ ڈر نہیں تھا
کہ قیامت والے دن تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا۔ لہٰذا آج جو لوگ اللہ کی نعمتوں کی قدر نہیں کرتے، کفر کرتے ہیں، قیامت والے دن میرا رب ان کے ساتھ فیصلہ فرمائے گا، اور جو قدر کرتے ہیں انہیں پھر جنت کے دروازے پہ کھڑے ہو کے فرشتے کہیں گے سلام علیکم طبتم فادخلوہا۔ سبحان اللہ۔ اسی خوبصورت پیغام اور کیا خوبصورت علماء کرام نے سیرت امام حسن علیہ السلام بیان کی۔ خدا کرے کہ ہم اس سیرت کو سمجھیں بھی اور عمل بھی کر پائیں۔ آمین۔ اسی پیغام کے ساتھ آج کی نشست کا اختتام کریں گے۔ اپنے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کریں گے جن سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا۔ جاتے جاتے حسن عباس سے گزارش کہ وہ اختتامی کلام پیش کریں۔ آج دنیا کا مشکل کشا گیا، آج دنیا کا مشکل کشا گیا، گود زہرا میں سبز قبا گیا، آج دنیا کا مشکل کشا گیا، گود زہرا میں سبز قبا گیا، آج دنیا کا مشکل کشا گیا۔ اس کا نور مجسم اتارا گیا، آیت نما سے سنوارا گیا، اس کی تسبیح میں مصروف ہے انبیاء، پھر زمانے میں ہے مصطفیٰ آ گیا، گود زہرا میں سبز قبا آ گیا، آج دنیا کا مشکل کشا گیا۔ آج خوشیاں منائیں گے دونوں جہاں، جہاں آج خوشیاں منائیں گے دونوں جہاں، بزم انسان میں ہوگا انوکھا سما،